سب سے پہلے میں آپ کو فرسٹ ڈے کے بارے میں بتاؤں گا. بھائی میں نے دیا تھا PMA 147 میں، ٹھیک ہوگا. تو اس وقت جب ہم آپ کو میں بتا دیتا ہوں، جب آپ نے جانا ہے وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں، انٹر ہونا ہے وہاں پہ. ایک جو آپ کو لیٹر آیا ہوتا ہے وہ آپ کا انہوں نے لے لینا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ کی انٹریکشن ہو جاتی ہے. تو اچھا ہاں، میں فل ایکسپیرینس بھائی آپ کو بھیجوں گا. تو ہاں، انٹرویو بھی میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں. اچھا، اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہاں پہ کیا ہونا ہوتا ہے کہ جانا ہوتا ہے آپ نے. تو آپ کو وہ جسٹ نمبر لاٹ ہوتے ہیں. 3 فارم ہوتے ہیں، A فارم، B فارم اور C فارم. ٹھیک ہے، A اور B آپ نے دھیان سے پر کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دونوں آپ نے دھیان سے پر کرنے ہیں. اور C فارم میں آپ نے غلطی نہیں کرنی. C شیٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اسکالوجسٹ کا شیٹ. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جب A اور B آپ پر کریں گے اور C میں غلطی کریں گے تو بڑا نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے کہ بچہ نے 2 فارم پر کر لیا، اب C میں بھی غلطی کر رہا ہے، مطلب کنفیوز ہے بچہ. اس لیے آپ نے A اور B میں بھی کوشش کرنی ہے کہ فارم فلنگ میں غلطی نہیں کرنی، اور C میں تو بالکل ہی نہیں کرنی، وہ سائیکی کا فارم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے میرے بھائی کہ اب میں نے PMA 147 دیا تھا. اس وقت چینجنگ جو آئی ہے، میں نے اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے محلے کا ایک لڑکا ہے، امینڈڈ ہو گیا ہے PMA 148 میں. اس کو ساری تیاری میں نے کروائی تھی، A to Z اس کی تیاری میں نے کروائی تھی. میں حال کا PMA 147 میں نہ ریکمینڈ ہوا تھا، لیکن میں نے اسے آ کے 148 کی ساری تیاری کروائی تھی. A to Z ٹریکسٹ تک اسے میں نے کروائی تھی، آبسٹیکل تک اسے میں نے کروائی تھی. تو الحمدللہ وہ ریکمینڈڈ ہو گیا. یہ قسمت کی بھی، لک کی بھی بات ہوتی ہے. تو اس کے بعد اس نے مجھے آگے بتایا کہ بایوڈیٹا شیٹ فارم میں اب جو چینجنگ آئی ہے وہاں پہ 2 مضمون لکھنے پڑتے ہیں. اب وہاں پہ وہ 500 ورڈ کا لکھنا پڑتا ہے ایک مضمون. ٹھیک ہے، تو وہ شام تک آپ نے نا وہ بھی کمپلیٹ کر کے مغرب تک وہ انہیں سبمٹ کروانا ہوتا ہے. یہ ہو گیا ہے پہلا دن. آپ کو اب سمجھ آ گئی پہلے دن میں کیا ہوتا ہے. اگر کوئی نئی چیز کا پتہ چلا کویشچن ہے تو آپ مجھ سے پہلے دن کے بارے میں کر لینا. پہلے دن میں بایوڈیٹا شیٹ فارم ہوتے ہیں. اس میں آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کی کاسٹ ہوتی ہے، امی ابو شبو. امی کیا کرتی ہے، ابو کیا کرتا ہے، کتنی تنخواہ ہے، کتنے بہن بھائی ہیں، کتنے پڑھتے ہیں، آپ کے کتنے جاننے والے آرمی میں ہیں، تو آپ کے گھر کا کتنا خرچہ ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے پہلے دن جو بایوڈیٹا شیٹ فارم ہوتی ہے اس میں لکھنے وغیرہ میں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب جو چینجنگ ہے 148 میں وہ 2 مضمون لکھنے ہوتے ہیں وہاں پہ، ایک اردو میں اور ایک انگلش میں. 500 ورڈ کے. اچھا ٹھیک ہے، نیکسٹ آتا ہے سائیک کا ڈے. اس میں ہوتا ہے کہ اب آپ کو سر آپ نے لکھنا ہوتا ہے اسکالوجسٹ کا، آپ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دن. اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہوتا ہے. اس میں نا ویسے نیگیٹو مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں کچھ مشکل بھی ہوں گے، کچھ آسان بھی ہوں گے. جو آپ کو کنفرم ہے نا کہ یہ صحیح ہے میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں، آپ نے وہ لگانا ہے. جو آپ کو لگے کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ نے وہ نہیں لگانا، کیونکہ اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. ایک بھی آپ نے غلط لگا دیا تو آپ کے 2 غلط ہو جائیں گے. تو اس میں چھوٹا سا وہ بھی ہوتا ہے ایک ساتھ ٹیسٹ وربل نان وربل کا. تو یہ تینوں کا رزلٹ اکٹھا ہی آتا ہے. اگر آپ کوئی بات نہیں، اگر آپ کے میکینیکل ایپٹیٹیوڈ میں تھوڑے نمبر آئیں گے نا تو وربل نان وربل کے بھی ساتھ ہی نمبر ہوتے ہیں. تو یہ رل کے تینوں کا رزلٹ آتا ہے تو وہ پاسنگ مارک ہو جاتی ہے. لیکن کوشش کرنا کہ وربل نان وربل کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کرنا، میکینیکل ایپٹیٹیوڈ کو بھی اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر نہ آئے تو سمجھ میں تو چھوڑ دینا، ٹک نہیں لگانا. ٹھیک ہے، نہیں تو 2 نمبر غلط ہوں گے. نہیں، میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں آپ نے ایسے کرنا. اس کے بعد آپ کو آ جاتا ہے ورڈ سینٹینس ہوتے ہیں یار، وہ اس کے 2 سیٹ ہوتے ہیں، ایک انگلش کے اور ایک اردو میں. وہ ہمیں تو 7 منٹ دیے تھے، لیکن وہ لڑکا جو بھاب ہے نا جس کو میں تیاری کرے، اس نے آ کے مجھے بتایا کہ اس دفعہ ہمیں 6 منٹ دیں گے. تو چلیں، وہ آپ کو بھی 6 منٹ ہی ہو سکتا ہے وہ دیں. تو یہ آپ نے سینٹینس وغیرہ دیکھ لینے ہیں، تو اسی سے وہ انشاءاللہ آسان ہوتے ہیں، ایزی ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں. 2 سیٹ ہوتے ہیں، 6 منٹ میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ورلڈ WAT سے بھی بولتے ہیں، ورلڈ ایسوسیشن ٹیسٹ. اس میں 100 ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ورڈ کو آپ نے 10 سیکنڈ میں لکھنا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو ایک ورڈ وہ دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم کر دیتے ہیں. تو آپ نے ہمارے وقت میں تو 15 سیکنڈ دیے تھے، اس وقت 10 سیکنڈ بتا رہے ہیں. مطلب ٹائم اس دفعہ انہوں نے کم کیا ہے کچھ ٹیسٹ میں. تو
آپ نے 15 سیکنڈ وہ ٹائم دیتے ہوتے ہیں، تو آپ نے 15 سیکنڈ میں دیکھ کے سوچ کے وہ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ 100 دیتے ہیں، یہ 100 دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ کلیئر بندہ کر ہی لیتا ہے، آسان ہی ہوتا ہے. جو نہیں آتا وہ لکھ لینا ہے، چھوڑ دینا ہے. بعد میں وہ ٹائم ہو تو آپ نے پھر ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کر لینا. اوپر والا جو ورڈ سینٹینس ہوتا ہے نا، اس میں آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ اس میں سیم کچھ آ رہے ہوتے ہیں سینٹینس، پہلے پیج پہ بھی اور دوسرے پیج پہ بھی. تو آپ نے وہاں پہ بھی سیم ہی رہنا ہے، دو طرفہ نہیں ہونا. وہاں پہ سائیکالوجسٹ یہ چیک کر رہا تھا کہ پیچھے بھی یہ لڑکا، جیسے کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہاں پہ یہ دو چیزیں چیک ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار اپنا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے کہ عیش و عشرت کی زندگی، آگے آپ نے لکھنا ہے کہ سخت محنت سے ہی ممکن ہے. دوسرے پیج پہ انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ سخت محنت سے، تو آپ نے وہ پچھلا سینٹینس ہی پھر ڈال دینا ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی بندہ گزار سکتا ہے سخت میں. مطلب ایک کوشش کر کے آپ نے اپنے آپ کو ایک جیسا ہی دکھانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. پھر آ جاتا ہے پکچر سٹوری. 4 سمپل پکچر سٹوری ہوتی ہیں جس میں آپ کو 30 سیکنڈ کے لیے سٹوری دکھائی جاتی ہے. 30 سیکنڈ کے لیے 3 منٹ اور 30 سیکنڈ اس کو آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں میرے بھائی آپ نے پریکٹس کر کے جانی ہے. اگر آپ پریکٹس نہیں کر کے جانے تیار ہو جائے، آپ نہ ریکمینڈ ہے. یہ ساری چیزیں پریکٹس کے ساتھ ہی ممکن ہے. انشاءاللہ جب پریکٹس ہوگی تو آپ پھر وہاں پہ آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا وہاں پہ. پھر پکچر سٹوری میں 30 سیکنڈ آپ کو پکچر دکھائی جاتی ہے، تو اس میں آپ نے 30 سیکنڈ میں ہی پکچر کو دیکھ کے سوچ لینا ہے. تو پھر 3 منٹ 30 سیکنڈ میں آپ نے وہ کر لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اب جب یہ آپ نے کر لینا ہے تو وہاں پہ آپ نے نا اس کا ایک میں کو ٹک بتاتا ہوں. ٹپ یہ ہے اس کی ٹرک کہ آپ نے اس کی یہ ٹرک لگانی ہے کہ گھر میں آپ نے کوئی 10 سٹوری اپنے سامنے رکھ کے وہ لکھ لینی ہوتی. وہاں پہ جو بھی سٹوری آئے نا انہیں 10 میں سے کوئی ایک وہاں پہ فٹ کر دینی ہوتی. بس چاہے وہ ایسی ہو یا نہ ہو، آپ نے انہیں 10 میں سے کوئی ایک پکڑ کے وہ وہاں پہ فٹ کر دینی ہوتی. کیونکہ اسکالوجسٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ کون سی سٹوری تھی. اسکالوجسٹ نے بس وہ آپ کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ کون سی پکچر دکھائی گئی تھی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس پکچر کے مطابق مطلب باتیں ہوں. اگر آپ نے 10 سٹوری تیار کی ہوں گی نا، تو 10 کو مکس کر کے آپ یہ 4 سٹوریوں کو وہاں پہ جلدی ایکٹیویٹ کر سکتے ہوتے ہیں. اس میں آپ نے 2-3 چیزوں کا سڈنلی اچانک کوئی حادثہ، اس طرح کی کوئی آپ نے نا نیگیٹو سسٹم نہیں اسٹوری میں ڈالنا ہوتا. اس کے بعد پوائنٹر سٹوری آ جاتی ہے. یہ 2 ہوتی ہیں، یہ بھی آپ آسانی سے کر لیتے ہیں. پھر میررس ہیں، ڈی میررس کا بھی آپ کو پتہ ہے. وہاں پہ آپ نے اپنے میررس لکھنے ہوتے ہیں، ڈی میررس لکھنے ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ میررس زیادہ لکھیں اور آپ ڈی میررس کم لکھنے آپ نے وہاں پہ لکھنے کی کوشش کرنی ہے. اسٹیشن ریئیکشن ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ 10 اسٹیشن ہوتے ہیں جو کہ 2 منٹ دیے جاتے ہیں. پھر او پی آئی ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے 50 MCQs ہوتے ہیں اور 30 منٹ ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہے سیکنڈ ڈے. پھر آپ کا کلیئر. اس کے بعد آپ کو کمروں میں اپنے جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے. اب تھرڈ ڈے ہوتا ہے GTO کا. وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. پہلے میں اچھے طریقے سے یاد کروں گا، پھر آپ کو وائس بھیجوں گا. ہاں جی، نیکسٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یار صبر کیا کریں. ایسے تو نہیں میں نے بول دینا، میں نے اپنا سارا بس سسٹم یاد کرنا ہے. ابھی بھی مجھے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ یاد نہ ہوں اس میں، ٹھیک ہے. تو اب آگے آیا تھرڈ ڈے GTO کے اندر وہ سب سے پہلے آپ سے انٹروڈکشن کروائے گا. پھر وہ 5 چیزیں وہ بہت زیادہ پوچھتا ہوتا ہے. ابھی بھی ایسے ہی اس نے کیا ہے. سب سے 5 چیزیں: آپ کا نام، آپ کے فادر کا نام، آپ کیا کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کہاں سے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو انگلش میں ہی آپ نے ساری یہ یاد کر کے جانی اور وہاں پہ اسے وہ بول دینی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں انگلش کے بھی اور اردو کے دونوں ٹاپک وہ دے دیتا ہے. 20 منٹ میں آپ نے وہ حل کرنی ہوتی ہے گروپ ڈسکشن، ٹھیک ہے. وہ اس میں آپ کو یہ GTO کے یہ ٹک لے لیں. آپ GTO میں آپ نے پہلے نمبر پہ نہیں تو دوسرے نمبر پہ بول نہیں پہ، ٹھیک ہے. اور آپ نے میں نے تو ایسا ہی کیا تھا بھائی. تیسرا نمبر تو میں بہت ایک دفعہ میں بولا لیٹ تو تیسرے نمبر پہ، نہیں تو میں دوسرا لے ہی لیتا ہوتا تھا. تو PMA 147 کی میں بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح میں اونچی آپ نے بس اپنا ہی سسٹم چلاتے رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. گروپ ڈسکشن میں جو 20 منٹ میں آپ کو دیا تھا وہ آپ نے کر لی. اردو کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، انگلش کا. یار وہ سارے ٹاپک اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بھیج دوں گا، نہیں تو وہ آپ کو بھی پتہ ہوں گے تو آپ نے وہ کر لیں گے.
फिर आ जाता है वहाँ पे ग्रुप प्लानिंग। ग्रुप प्लानिंग में आपको प्लानिंग दी जाती है, उसमें उसने वोट्स लेने हैं तो लड़कों के असल में लेता होता है कि वो किसकी प्लानिंग सबसे ज़बरदस्त होती है, तो वो सारे लड़कों ने मिलकर प्लानिंग करनी होती है, हर एक ने अपनी अपनी प्लानिंग बतानी होती है। तो फिर वो GTO ने बोलना होता है हाँ भाई आप में से कौन सा लड़का, अमूमन वो सबकी भी सुन लेता है, नहीं तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो कहते हैं हाँ भाई आप कोई एक लड़का सेलेक्ट कर लें, वोट डाल लें, तो मैं उसकी प्लानिंग सुन लूँगा, अगर वो सही है तो आप सबकी सही। तो ये ग्रुप प्लानिंग में वो कर लेता होता है। तो उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये भी आपको पता है, इसके लिए भी वो 20 मिनट ही टाइम देता है। फिर हाफ ग्रुप टास्क होता है, फिर कमांड जो है वो ग्रुप टास्क होता है। कमांड ग्रुप टास्क में ये आपने ये चीज़ देखनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमें जो है ना अपना दूसरा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हुआ था, हाफ ग्रुप टास्क, ये ना आपने कि वहाँ पे GTO ने जल्दी जल्दी बोल देना होता है। मुझे याद है कि हम सारे इकट्ठे थे तो उसने हमें दिया कि आपने यहाँ पे इतने मिनिस्टर हैं, यहाँ पे इतने मिनिस्टर हैं, यहाँ पे इतने मिनिस्टर हैं, तो आपने क्या करना है कि ये जीप है, इसकी इतनी स्पीड है, इस पॉइंट पे इतने मिनिस्टर हैं, सारे गन पॉइंट पे ही मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो आपने जल्दी जल्दी बचाना है। मतलब वो यार वो टाइम भी कम बता रहा होता है, गाड़ी की स्पीड भी कम बता रहा होता है, बंदा वो मिशन कंप्लीट कर ही नहीं सकता होता। तो GTO ने बस उसने देखना होता है कि कोई बंदा एक आधी कौन सी टिक बोलता था। हम में से एक लड़का था, उसने एक दो चीज़ें पकड़ ली और वो ही बोलता गया, बाद में मेरा उससे रब्ता वो रिकमेंड हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, आपने ना उसकी बातों को सारी नहीं, आप सारी बात सुन ही नहीं सकती, आपने उसकी 2-3 गौर करके बात सुननी है। आपने उसके जहाँ टाइम को पकड़ लेना होता है, जहाँ आपने उसके सारे मिनिस्टरों को गिन लेना होता है, वही आपने जिसको भी एक आधी चीज़ को पूरा सुन लेना होता है, वही आपने बोलते रहना होता है, उसी का हाल आपने बताते रहना होता है। तो ये एक टिक होती है इसमें। बाकी आ जाता है ग्रुप कमांड टास्क के अंदर ये होता है कि आप को लड़के दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पे ना जब लड़के दे दिए तो आप वो GTO खुद आपके पास बताता है कि यहाँ से ये ऐसे पट्टा वहाँ पे पहुँचाना है, तो यहाँ पे आपने पाँव लगाना है, यहाँ पे मतलब नहीं, यहाँ पे आपने स्टिच करना है, यहाँ पे नहीं, तो वो सब कुछ बता देता है। तो आपने वो कैसे कमांड करना है वो सारे लड़कों को बताना है। तो वो आपने उसकी भी यही एक ट्रिक होती है कि आपने लड़कों को बता देना है। तो आपने बताने के बाद सबको कहना चलें स्टार्ट करें, आपके साथ वाले लड़कों को कहना हाँ जी स्टार्ट करें। तो आपने आगे चलने की कोशिश करनी है। मतलब जब आप आगे चलेंगे ना तो ऐसा होगा कि मैं आपको बताता हूँ कि 3 लड़कों को आपने आगे कर लेना है या 2 को। आपने ना एंड पे जाना है ना ही आगे जाना है, दरमियान में रहना है, सबको साथ चले। ये आपने वहाँ पे कमांडिंग सिस्टम शो करवाना है GTO को, ठीक है। GTO वैसे देखेगा वो फुद्दू वो बनाता रहता है, लेकिन आपने उसे फुद्दू बना देना है। आपने भी पूरा सिस्टम पूरा शो करवा के चलना होता है। तो ये आपने कमांड टास्क में ये एक टिक है और ये करनी होती है। बाकी आगे इंटरव्यू, फिर आगे इंटरव्यू के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि चौथा दिन जो होता है वो आपका रिकमेंड और नॉन रिकमेंड जो कैंडिडेट होते हैं वो तैयार कर लिए। असल में फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन सही बात है। तो मैं इंटरव्यू के बारे में भी अभी आपको बता देता हूँ। शाम को आपने मुझे याद करना है इंटरव्यू के बारे में, आप मुझे थोड़ा सा काम है तो आप फिर मैं आपको इंटरव्यू के बारे में अपना सारा याद कर लूँगा क्या क्या हुआ। भाई आगे इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो कुछ मुझे याद है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जो मेरा दोस्त रिकमेंड हुआ है ना उसी का इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि वो अच्छी चीज़ रहेगी। PMA 148 का भी PMA 147 का भी। तो सारा आपका इंटरव्यू वही होता है जो आपकी बायोडाटा शीट फॉर्म में होता है। और ये याद बात रखना, हॉबीज़ के बारे में और गेम्स के बारे में आपने जो हॉबीज़ और गेम चाहे झूठ लिखें चाहे सच लिखें, झूठ लिखें चाहे सच लिखें, मैं बोल रहा हूँ आपको इतना उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपने वहाँ पे इतनी फड़ मारनी उसके सामने कि इससे ज़्यादा तो किसी और को पता ही नहीं है ना कि मुझे सब कुछ पता है। हॉबीज़ और गेम के बारे में कोशिश करना सच सही, सारा कुछ सच और सही बताओ आपको, ठीक है। तो गलत बात यार, मैं आपको ये आपने दाएं तरफ नहीं देखना जब भी झूठ बोलना है। उनकी आंखों में आंखों डाल के दाएं तरफ नहीं देखना, क्योंकि ऐसा तरीका भी खोला जब बंदा कोई झूठ बोलता है तो वो दाएं तरफ जो है ना ज़्यादा देखता है। तो ये भी उनका एक काम होता है। मैं आपको ये एक बात बता दूँ, GTO डिप्टी आपको ना रिकमेंड कर दे ना
اور صرف اسکالرجسٹ آپ کو ریکمینڈ کر دے تو آپ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں، اور صرف اسکالرجسٹ آپ کو نان ریکمینڈ کر دے، جی ٹی اور ڈپٹی ریکمینڈ کر دے تو آپ نان ریکمینڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے انٹرویو کے بارے میں، اور جو سائیکی کا فارم ہوتا ہے نا، جو یہاں پہ ہوگا نا، جب آپ کا انیشیل کا ہوگا، یہاں پہ آپ نے اس کی پکچریں لے لینی ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ نے موبائل میں پکچریں لے لینی ہیں۔ انٹرویو دینے سے پہلے آپ نے وہ سب کچھ دیکھ کے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رٹ کے جانا ہے وہ کہ کیا کیا آپ نے لکھا ہے، اور اس کو ایک دفعہ پھر پریپیئر کر کے آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جو ہے نا پریشانی ہونے والی بات، سیکس کے ریلیٹڈ وہ کویشچن پوچھتا ہے، آپ کی گرل فرینڈ ہے، آپ نے قطعاً کہنا نہیں ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے کہنا جی بولا ہے میں نے جھوٹ۔ آپ چیٹنگ کرتے ہیں، آپ نے کہنا جی ہوئی ہے مجھ سے چیٹنگ۔ اس کے بعد اس نے اپنا سگریٹ نوشی کرتے ہیں، آپ نے کہنا میں نہیں سگریٹ نوشی کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ پاک آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ بھی کویشچن پریپیئر کرنا ہے۔ سر جی میں نے جو یہ لڑکے نے جواب دیا تھا، میرا ڈریم ہے، یہ ایک پرسنالٹی ادارہ ہے، اور میرا آگے میری زندگی کا ایم ہے کہ میں نے ایس ایس جی میں جانا ہے، جو لڑکا ریکمینڈ ہوا میں اس کا آپ کے ساتھ جواب شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ نے اس طرح آپ اپنا رٹ لیں، ٹھیک ہے، انٹرویو میں اس کا بھی جواب ہر چیز کا۔ تو اس کے بعد ہاں، اس نے آپ کو بولنا ہے کہ اگر آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیا جائے تو آپ کیا کریں گے۔ آپ نے کہا نا میں 1 لاکھ روپے نہیں لیتا، اگر مجھے میں اپنی محنت کے بغیر میں آپ سے 1 لاکھ روپے نہیں لوں گا۔ اس نے کہا نا کہ آپ کی اگر لاٹری لگ گئی ہے تو پھر آپ 1 لاکھ روپے کا، آپ کو 1 لاکھ مل گیا یا کروڑ مل گیا، آپ نے ٹھیک ہے یہ اس کا بھی کرنا ہے کہ سر میرے والدین جو ہے نا وہ اپنے والد صاحب سے مشورہ کروں گا تو کیا کرنا چاہیے، پھر کاروبار کروں گا، پھر اس میں انویسٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ڈائریکٹلی بولنا کہ میں کاروبار کروں گا، یہ وہ، آپ نے کہنا کہ سر میں اپنا کاروبار سٹارٹ کروں گا، اور کون سا کرنا ہے اپنے والد صاحب سے مشورہ کر کے پھر سٹارٹ کروں گا۔ اس کے بعد وہ پوچھے گا آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے۔ خدا کا اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم سب کی فیوریٹ پرسنالٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فرسٹ نمبر پہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھے گا اس کے علاوہ آپ نے اپنے ابو کو رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھے گا آپ چاہے حضرت ابو بکر صدیق کو پھر رکھ دیں، قائد اعظم کو بھی رکھنا ہے، لیکن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اپنے والد صاحب، ٹھیک ہے۔ اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کے بارے میں بھی آپ نے اپنے کو تیار کر کے آنا ہے، پھر وہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کویشچن کر سکتا ہے، آپ کے ابو کے بارے میں کویشچن کر سکتا ہے، تو آپ نے وہ سارا جو ہے نا وہ بتا دینا ہے۔ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کی جو ہسٹری ہے نا وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کی ہابی کیا ہے وہ بھی آپ نے پریپیئر کر کے جانی ہے۔ کچن کلین کر لیں، کوئی کر لیں، کوئی فوٹوگرافی کے کر لیں، یار یہ بھی جو فیوریٹ ہابی ہے نا اس کو آپ نے کاپی پہ لکھ لیں، آپ اس کو پریپیئر کر لیں کہ یہ کویشچن ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ نے سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آپ کو لگے نہیں یار، میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں، وہی کویشچن کرتے ہیں جن کا ان کو صحیح آنسر پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسی لیے ہے نا صحیح آنسروں کے ہی جواب دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو نہیں پتہ آپ نے وہاں پہ سوری کر لینی۔ اور بھی یار انٹرویو کے بارے میں ابھی میں نے